یورپ اور امریکہ میں جب صنعتی دور شروع ہوا تو محنت کش مزدوروں کا برا وقت بھی شروع ہو گیا۔ یہ 1886 کی بات ہے جب 1 مئی کو تمام مزدوروں نے ہمت کرتے ہوئے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ پولیس نے وہاں پر موجود مزدوروں پر اندھا دھند گولیاں برسانا شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں لاتعداد مزدور ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ فرش خون سے لال ہو گیا۔ زخمیوں میں سے ایک مزدور نے خون میں ڈوبی ہوئی اپنی قمیض ہوا میں لہرائی، جس کے بعد سرخ رنگ مزدوروں کا علامتی رنگ بن گیا۔ مزدوروں کی ہمت اور طاقت اور ان کے جذبوں کو کوئی بھی مغلوب نہ کر سکا اور آخری فتح انہی کو نصیب ہوئی۔ مزدوروں نے اپنی تحریک اور قربانیوں سے بہت سے نتائج حاصل کیے۔ یوں تو 1 مئی کو پاکستان میں بھی چھٹی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں مزدوروں کی حالت آج بھی اچھی نہیں۔ یورپ اور امریکہ میں جب صنعتی دور شروع ہوا تو محنت کش مزدوروں کا برا وقت بھی شروع ہو گیا۔ فیکٹریز کے مالکان مزدوروں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے لگے۔ مزدوروں کے کام کے اوقات طے ہی نہیں کیے گئے۔ ملوں اور فیکٹریوں میں مزدوروں سے 12، 14 اور کبھی تو 18 گھنٹے تک بھی کام لیا جانے لگا۔ انہیں ہفتے میں آرام کا ایک دن بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ مزدوروں کو ہر ماہ پورا مہینہ بلا ناغہ کام کرنا ہوتا تھا۔ اکثر مزدور محنت کرتے کرتے بیمار ہو جاتے اور پھر انہیں نوکری سے نکال دیا جاتا۔ مزدوروں پر ظلم جب حد سے گزر گیا تو ان میں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کا شعور پیدا ہوا۔ انہوں نے اس ظالمانہ نظام سے بچنے کے لیے تحریک کا آغاز کیا۔ یہ 1886 کی بات ہے جب 1 مئی کو تمام مزدوروں نے ہمت کرتے ہوئے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ 3 مئی کی وہ ہڑتال بہت حد تک پرامن بھی رہی، لیکن وہاں کی حکومت کو وہ پرامن ہڑتال بھی گوارا نہ ہوئی اور پولیس نے ایک فیکٹری میں گھس کر بے دردی سے مزدوروں پر فائرنگ کر دی۔ کچھ مزدور اپنی جان ہار گئے۔ اگلے روز مزدوروں نے اپنے شہداء سے یکجہتی کے اظہار کے لیے شکاگو میں پرامن ریلی نکالی، جس میں موجود ہر مزدور کی زبان پر ایک بے ضرر نعرہ تھا کہ ہمارا ڈیوٹی ٹائم 8 گھنٹے کیا جائے۔ مزدور رہنماؤں نے جلسوں میں تقریر کا آغاز ہی کیا تھا کہ وہاں پر پولیس نے ہلا بول دیا۔ پولیس نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک بم بھی پھینکا، جس میں ایک پولیس والا ہلاک ہوا اور اس کا الزام پرامن ریلی نکالنے والے مزدوروں پر لگا کر ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ اس کے بعد پولیس نے وہاں پر موجود مزدوروں پر اندھا دھند گولیاں برسانا شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں لاتعداد مزدور ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ فرش خون سے لال ہو گیا۔ زخمیوں میں سے ایک مزدور نے خون میں ڈوبی ہوئی اپنی قمیض ہوا میں لہرائی، جس کے بعد سرخ رنگ مزدوروں کا علامتی رنگ بن گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مزدور تحریک کا آغاز ہوا، جس کے بعد مزدوروں پر مقدمے تیار کیے گئے، انہیں پھانسیاں دی گئیں، انہیں عمر قید کی سزائیں سنائی گئیں، لیکن مزدوروں کی ہمت اور طاقت اور ان کے جذبوں کو کوئی بھی مغلوب نہ کر سکا اور آخری فتح انہی کو نصیب ہوئی۔ مزدوروں نے اپنی تحریک اور قربانیوں سے بہت سے نتائج حاصل کیے، جن میں سے کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ روزانہ 12 سے 18 گھنٹے کام کرنے کی بجائے 8 گھنٹے کام کرنے کا حق، ہفتے میں ایک چھٹی لازمی کرنے کا حق، مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی ٹریڈ یونین کا حق، مزدوروں کی ملازمت کے تحفظ کا حق، مزدوروں کے لیے لیبر کوڈ کے قیام کا حق، مزدور خواتین کے لیے دوران حمل چھٹیوں کا حق۔ 1889 میں ریمنڈ لیون کی تجویز پر 1890 میں شکاگو کے مزدوروں کی یاد میں پہلی مرتبہ 1 مئی منایا گیا۔ مزدوروں کا عالمی دن ویسے تو دنیا بھر میں 1 مئی کو منایا جاتا ہے، لیکن کچھ ممالک اسے مختلف تاریخوں کو بھی مناتے ہیں۔ پھر بھی 1 مئی سال کا وہ دن ہے جب دنیا میں سب سے زیادہ ممالک میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ یوں تو 1 مئی کو پاکستان میں بھی چھٹی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں مزدوروں کی حالت آج بھی اچھی نہیں۔ ملک میں موجود لیبر لاز پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو رہا اور ہمارا مزدور معاشی استحصال کا شکار ہے۔ ہماری حکومت کا فرض ہے کہ وہ پاکستانی محنت کشوں کی فلاح و بہبود کے لیے
ہر ممکن کام کرے۔ ویلفیئر فنڈ کے اربوں روپے محنت کشوں کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم، صحت، رہائشی کالونیوں اور ان کے بچوں کے شادی بیاہ پر خرچ کیے جائیں اور محنت کشوں کے بچوں کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا اہتمام کیا جائے۔ قومی اسمبلی میں بھی محنت کشوں کو نمائندگی کا موقع فراہم کیا جائے۔ صرف ہر سال 1 مئی کو چھٹی منانے اور کچھ پروگرامز منعقد کرنے سے مزدوروں کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا حق ادا کرنے کے لیے حکومت کو ان کا جائز مقام دینا ہوگا اور ان کی معاشی خوشحالی کو یقینی بنانا ہوگا۔ پاکستان زندہ آباد۔